موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى أفمن كان على بينة من ربه أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله اللہ علیہ من الفطرت المستقیمت. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو تقابل کرو، ایک بندہ وہ ہے علی بینۃ، کیا معنی یعنی علی بصیرۃ، اللہ نے اس کو بصر کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، یقین بھی عطا فرمایا ہے. وہ اللہ کے امر اور اللہ کے دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، اس میں جو ہدایت ہے اور علم ہے اس پر اس کا کامل ایمان و یقین ہے. وَبِمَا جِبِلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، اور اللہ نے اس کے اندر جو فطرت رکھی ہے، کیونکہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، وہ دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے. تو ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس کتاب ہے، یقین ہے، علم ہے، ہدایت ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے اعمال مزین کر دکھائے گئے. واتبعوا اہواءہم، اور اس نے پیروی کی اپنے خواہشوں کی. نہ اس کے پاس دین ہے نہ کتاب ہے، مجرد اپنی خواہشات نفس ہیں. اے لیس ھذا کھذا، یعنی یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہدایت والا وہ ضلالت والا، یہ آنکھوں والا ہے وہ اندھا ہے. کئی مقام پہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقابل فرما دیا ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک آنکھوں والا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، بھلا وہ شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، کیا وہ اور وہ اندھا، مراد ہوتا ہے ایسا اندھا جو حق دیکھنا نہیں چاہتا. یہ معنی نہیں کہ اندھا ہے آنکھیں نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن صراط مستقیم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. كقوله تبارک و تعالی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. جیسے اللہ نے فرمایا کہ برابر نہیں ہیں جنت والے اور جہنم والے، کیونکہ جنت والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں، وہی فوز و فلاح پہ ہیں. ثم قال عز وجل، اب اللہ تبارک و تعالی جنت کی صفت بیان فرماتی ہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون. قال اکرما، اللہ پاک نے مثل الجنہ کہہ کے فرمایا، یعنی نعتہا، صفت اس جنت کی جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے رکھی ہے، اس کی صفت ایسی ہوگی، شان ایسی ہوگی. فیہا انہار من ماء غیر آسن،
قال ابن عباس رضی اللہ عنہما والحسن وقتادہ یعنی غیر متغیر، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، لیکن ایسا پانی کہ جس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے. کیا مانا؟ نہ اس کی رنگ بدلے، نہ ہوا بدلے، نہ اس کا ذائقہ بدلے. وقال قتادہ والضحاک وطاء الخراسانی غیر منتن، وہ ایسا پانی ہوگا کہ جس میں کبھی کوئی بدبو نہیں ہوگی. والعرب تقول اصل الماء اذا تغیر ریحہ، اسی لیے مفسر فرماتا ہے کہ عرب کے اندر یہ محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں اصل الماء اذا تغیر ریحہ، کہ جب اس کی ہوا بدل جائے تو کہتے ہیں اصل الماء. وفي حديث وقال في حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم غير آسن يعني الصافي الذي لا قدر فيه. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مرفوع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ غیر آسن کا کیا معنی؟ یعنی الصافی، وہ ایسا پانی ہوگا جو صاف ہوگا، جس کے اندر کوئی میل نہیں ہوگی کسی قسم کی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن مرة المسروق قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه انهار الجنة تفجر من جبل من مسك. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے. وہ فرماتے ہیں جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی وہ ایک مشک کا پہاڑ ہوگا جس سے نکل رہی ہوں گی. تو جب ان کے اصل کے اندر مشک ہو تو اس کی خوشبو کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اے بل فی غایت البیاض والحلاوت والدسومت. اور اللہ پاک وہاں نہریں ہوں گی دودھ سے، ایسا دودھ کہ جس کے ذائقے میں کوئی فرق نہ آیا ہو، بلکہ وہ بالکل خالص بیاض میں، خالص سفیدی میں، اور خالص حلاوت میں، اور خالص دسومت کے اندر، یعنی اس کے اندر جو چکناہٹ ہے ہر لحاظ سے وہ کامل ہوگا. وفي حديث مرفوع لم يخرج من ذروع الماشية، وہ ایسا دودھ ہوگا کہ کسی جانور کے تھنوں سے نہیں نکلا ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا. وأنهار من خمر لذة للشاربين أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا. یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں نہریں ہوں گی ان خمر لذة للشاربين، ایسے شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگا کہ جس کے اندر کراہت ہوتی ہے اور جس کا ذائقہ بھی گندا ہوتا ہے اور ہوا بھی گندی ہوتی ہے. کہوں دنیا بل حسرت المنظر والمتعب والرائحة والفعل، بلکہ وہ آخرت کے اندر جو جنت کی شراب ہوگی وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوگی، اور طعم ذائقے کے اعتبار سے بھی، اور خوشبو کے اعتبار سے بھی، اور اثر کے اعتبار سے بھی اس کا بہتر اثر ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون لا يصدعون عنہا ولا ينزفون، نہ اس میں کسی قسم کے پیٹ کی خرابی ہوگی نہ دماغ کی خرابی ہوگی. بیضاء لذة للشاربین. وفي حدیث مرفوع لم يعصر الرجال باقدامهم، حدیث مرفوع میں آتا ہے کہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے اندر شراب ہوتی ہے پاؤں کے ساتھ اس کو کچلا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، گھر جا کے. اب تو مشینیں آ گئی، پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اس کو جو کہ بہت زیادہ بنانا ہے تو ہاتھوں سے کون بھی پاؤں کے ساتھ، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَهُوَ فِي غَايَةِ الصَّفَاءِ وَحُسْنِ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرِّيحِ، اور اس کے اندر شہد کی نہریں اور شہد بھی مصفا، بالکل صاف شفاف، غایت الصفا. وحسن اللون والطعم والريح، اس کی خوشبو بھی نرالی ہوگی، ذائقہ بھی نرالا ہوگا اور رنگ بھی نرالا ہوگا. وفی حدیث مرفوع لم يخرج من بطون النہر، صحیح حدیث مرفوع میں آتا ہے کہ وہ جب
قیامت والے دن جنت میں جو شہد کی نہریں ہوں گی، وہ شہد ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کیڑے کے بدن سے نکلا ہو، کسی مکھی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا الجریری عن حکیم بن معاویہ عن نبیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الجنت بحر اللبن و بحر الماء و بحر العسل و بحر الخمر ثم تتشقق الانہار منها بعدہ۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ حکیم ابن معاویہ فرماتے ہیں اپنے والد معاویہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا یقول فی الجنت بحر اللبن، جنت کے اندر دودھ کا بھی دریا ہوگا، پانی کا بھی دریا ہوگا، شہد کا بھی دریا ہوگا، شراب کا بھی دریا ہوگا، اور پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلیں گی جو ہر مومن کے اپنے اپنے بساتین کے اندر پہنچیں گی۔ رواہ الترمذی فی صفۃ الجنت محمد بن یسار یزید بن ہارون سعید بن ایاس الجریری وقال حسن صحیح حدیث۔ وقال ابو بکر مردوی حدثنا احمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن نعمان قال حدثنا مسلم ابراہیم قال حدثنا حارث بن عبید ابو قدامۃ الایادی حدثنا ابو عمران الجونی عن ابی بکر بن عبداللہ القیسی نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الانہار تشخب من جنت عدن فی جوبۃ ثم تصدع بعد انہارا۔ اب اس روایت مبارک میں آتا ہے عبداللہ ابن قیس اپنے والد قیس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی نہریں ہیں یہ سب جنت عدن کے ایک کونے سے نکلیں گی اور اس کے بعد پھر نہریں بنتی جائیں گی۔ وفی الصحیح اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ونادى فجر نهار الجنة فوقه عرش الرحمن۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو فاسألوه الفردوس یا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، فإنه أوسط الجنہ، یہ سب سے بہتر جنت ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور یہی وہ جنت ہے، اسی سے وہ نہریں پھوٹیں گی، اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور ساتواں آسمان جو ہے گویا اس کے لیے زمین ہے، اور چھت جو ہے اس کے لیے وہ عرش الرحمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہیں ذکر آتا ہے جنت الخلد، کہیں ذکر آتا ہے فی جنات عدن، جنت عدن، کہیں ذکر آتا ہے جنت النعیم، اور کہیں ذکر آتا ہے جنت الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ کی کئی جنتیں ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا تھا، مجھے پتہ لگا ہے کہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، بس میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بیٹے کی قربانی جو ہے اللہ نے قبول فرما لی کہ نہیں؟ کیوں؟ قبول کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تو کسی تو امید ہوتی ہے ہمیں کہ ہم جو خیرات کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، قبول ہوں گی، اللہ تو اللہ کے ہاتھ۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اماں بات سمجھو، اللہ کی کوئی ایک جنت ہے، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں، اِنَّ لِلَّهِ جنان، اور تیرا بیٹا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی اگر تم چاہو، تمہیں اپنے بیٹے کا فراق ہے، جدائی ہے، تم اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تمہیں بھی اپنی آنکھوں سے دکھلا دے کہ دیکھو تمہارا بیٹا کیسے جنت میں۔ انہوں نے کہا اللہ اللہ یا رسول، نے کہا حضور یہ دعا نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھی پہلے تو بیٹے کے لیے روتے روتے آئی تھی، اب حضور فرمانے پہ اللہ کی بندی دیکھ لو، تو کہتی ہے نہیں حضور یہ دعا نہ فرمائیں۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دیکھنے میں میری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی، یہ ایمان ہے نا۔ اس نے کہا حضور آپ نے فرما دیا، بس میں نے کیا دیکھنا ہے؟ جب آپ نے فرما دیا ہے اور آپ صادق الامین ہیں، آپ کی زبان پہ کبھی کذب آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جب آدمی کا سرکار دو جہاں پہ ایمان ہو نا، پھر سارے مسئلے مشکل رہتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی عذاب قبر حضور نے فرما دیا ہے، بس ٹھیک ہے، بس جنت ہے جہنم ہے حضور نے فرما دیا ہے، بس ٹھیک۔ پل صراط ہے، میزان ہے، نام اعمال ہوں گے، میزان ہوگا، وزن ہوگا، پل صراط ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، بالکل ہے۔ جب حضور نے فرما دیا بات ختم۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا کہ بن دیکھے خدا مان لیا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے خدا ہے۔ بن دیکھے خدا مان لیا ہے اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا کہ جب حضور نے دیکھا اور آپ نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بحث کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو آج کل رواج ہے نا، آپ نے دیکھا ہے مذاکرات ہوتے ہیں، مناظرات ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، اور ٹی وی پہ بٹھا کے میڈیا کے سامنے وہ ایک بیٹھا ہے، وہ سوال کر رہا ہے اور مختلف لوگوں سے اس کے جواب دے رہا ہے، یعنی وہ یہ ایک کاروبار کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ نہ تو سوال، یعنی آپ یقین کریں آج کسی پروگرام کو آپ دیکھیں، اس کو ریکارڈ کر لیں، کیسٹ میں بھر لیں، پھر گھر بیٹھ کے سنیں، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ من و عن کہنا ہے یا من و عن کہنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا متوقع کا لفظ کیسے ادا کرنا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے تو اس آیت کو ہم نے پڑھنا کیسے، انہوں نے کوئی پتہ لگا کہ عالمہ کو علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، علم کو عالمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جواب دینے کے لیے بھی ایسی شخصیات بلایا جاتا ہے، الا قلیل من عبادی الشکور کے، جو ان کے پروگرام کے مطابق تیار ہو کے آئیں اور وہ بات کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ وگرنہ اگر کوئی صحیح معنی میں علمی بات کرے، عالمانہ بات کرے، قرآن و سنت کے اجماع امت اور قیاس شرع کے مطابق بات کرے تو وہ تو بیچارے جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں قیاس کا معنی کیا ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں اجماع کس کو کہتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسائل منسوسہ کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فقہا کے متون کیا ہوتے ہیں، نوادرات کیا ہوتے ہیں،
وہ تو بیچارے لفظ نہیں جانتے. وہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، اب تو کافی عرصہ گزر گیا، میں حرم شریف میں بیٹھا تھا تو اسی طرح کے کچھ میڈیا کے دو آدمی اور ان کے ساتھ ان کے دوست آئے، بڑے وہ جی آپ سے بڑا اشتیاق تھا ملنے کا. میں نے کہا چلو شکر ہے مہربانی جناب، مل لیا آپ فرمائیں. اور جی ہم شریعت میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ حجاب پر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے جو پردہ ہے یہ کتنا ضروری ہے، اور پردہ جو ہے کیا وہ چہرے کا بھی ضروری ہے، سارے بدن کا بھی ضروری ہے، پھر اس کے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی ہے، سفر پہ پابندی ہے جب تک کہ محرم نہ ہو. ان سارے مسائل پہ بیٹھ کے آپ سے بات کرنی ہے. میں سمجھ گیا ان کا مقصد جو تھا الحمدللہ. میں نے کہا پہلے مجھے ایک فیصلہ کرو گے پھر میں بات کروں گا. انہوں نے کہا جی کیا فیصلہ کرو؟ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہتے جی کیا مطلب؟ مکے میں بیٹھے، مکے میں تو ہر کوئی رہتا تھا، مکے میں تو بڑی بڑی بلائیں رہتی تھی. مکے میں رہنا تو دلیل نہیں ہے، یہاں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی رہتے تھے، ابھی لہب بھی رہتا تھا، اس کی بیوی بھی رہتی تھی جو حضور کی سب سے بڑی تھی. اس بات کو چھوڑو، آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی الحمدللہ. میں نے کہا اگر قرآن اور رسول پاک کا ایک حکم آ جائے اس کے بعد پوچھنے کا یا بحث کرنے کی کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، کہ کچھ لینا ہے مانگنا ہے بات کرنی ہے پردے کے پیچھے کرو. پردے کا حکم قرآن میں، جب قرآن آ گیا اگر آپ مسلمان ہیں اب دوسرا سوال نہیں کرنا، اگر مگر نہیں. اور اسی طرح میں نے کہا حدیث پاک کو دیکھ لیں کہ کیا ساری زندگی میرے مدنی پاک نے جن پہ قرآن اترا ہے جو صاحب شریعت ہیں کبھی کسی عورت سے اس کے چہرہ کھلا ہو بات کی؟ ایک جگہ آپ دکھا دیں، میں آپ کی جناب شخصی آزادی کا جو آپ گیت گاتے ہیں نا اس کے آپ کے ساتھ ہوں، ایک جگہ دکھا دیں. یعنی بیعت ہو رہی ہے، اور بیعت جو ہے ایک قسم کا عقد ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے گا. حضور نے کبھی کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں دیا، کبھی حضور نے بیعت سامنے بیٹھ کے نہیں کرائی، درمیان میں پردہ. کبھی صحابہ نے بی بی عائشہ، بی بی ام سلمہ، تمام ازواج مطہرات سے مسئلہ بغیر پردے کے نہیں پوچھا. باقاعدہ پردہ ہوتا، اماں ادھر بیٹھتی، بیٹے ادھر کھڑے ہوتے، امہات المومنین ہمیں فلاں مسئلہ بتائیں. میں نے کہا جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر یہ کہنا جی مشکلات ہیں. اور آج کے دور میں دیکھیں نا جی عورت مجبور ہوتی ہے، خاوند نوکری پہ ہے، بچوں کو لانا ہے، سودا سلف بھی لانا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے. یہ باتیں پھر یا تو مسلمان بنو. قرآن نے کہہ دیا پھر اگر کیا اور مگر کیا. شراب حرام ہوا، صحابہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑا تھا پھینک. پھر اگر مگر کیا؟ پہلے پردہ نہیں تھا، صحابہ بھی سامنے آتے تھے، ازواج مطہرات کے سامنے بھی آتے تھے، حضور کے گھر میں بھی داخل ہوتے تھے، اور بیویاں بھی موجود ہوتی تھی. جب پردے کا حکم ہو گیا، خاتم رسول اللہ حضرت انس فرماتے حضور کا بس انس آپ اندر نہ آنا، اللہ نے پردے کا حکم. تو جب ایک لفظ آپ ان سے بھی ساری بحث جو کر رہے ہو، اس بحث کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ، بحث پردے پہ ہو رہی ہے، اور سوالات کرنے والی جو میڈیا پہ بیٹھی ہے وہ خود میں پردہ ہے، اس کے بال کھلے ہوئے، میک اپ کیا ہوا ہے، وہ جناب اچھل اچھل کے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف باتیں کر رہی ہے، وہ چیخ چیخ کے حدود اللہ کو چیلنج کر رہی ہے، اور سامنے بیٹھے وہ بھی سن رہے ہیں. تو اگر مولوی غیر محرم عورت کے ساتھ، اور وہ غیر محرم عورت بھی ایسی جو عورت کہلاتے ہوئے بھی جس سے شرم آتا ہے، عورت کا معنی چھپانے والی چیز، وہ تو کھلی چیز ہے، عورت کیسے ہوئی؟ عورہ عربی کا لفظ ہے، عورت کوئی ہندی کا لفظ نہیں، سنسکرت کا لفظ نہیں.
عورہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، عورت الرجل من السرۃ الی الرکبہ، حضور نے فرمایا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، کیا معنی چھپانے والی جگہ ہے، اور عورت کے لیے فرمایا من الراس الی الرجل، سر سے لے کر پاؤں تک عورت چھپانے والی چیز، تو اس کا نام ہی عورت ہے۔ اور جو بالکل جناب یہ ہے کہ سینہ نکال کے اور میک اپ سگار کر کے مردوں کو خود جناب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نہ ایسی عورتوں کے سامنے بیٹھنا اور بات کرنا، پھر کہنا ہم مسلمان بھی ہیں، ہم حضور پاک کے غلام بھی ہیں، جناب حضور کے نام پہ تو جان قربان ہو لیکن عورتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، سرکار کے نام پہ ہماری زندگی حضرت ہماری جان قربان ہے، لیکن شراب جناب، اور جی یہ تو ذاتی فعل ہے نا، ذاتی کیا مانا ہے، یعنی قرآن لوگوں کے لیے نہیں، تمہاری ذات کے لیے قرآن اترا ہی نہیں، کتنا بڑا بیہودہ بات ہے، یہ تو جی ذاتی فعل کا کیا مانا ہے، وہ تو سب کے لیے حرام ہے، تمہاری ذات کے لیے بھی حرام، میری ذات کے لیے بھی حرام، اور جی پھر یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے نا جی، قرآن نے تقسیم کر دی ہے کہ پرسنل الگ شریعت ہے اور نان پرسنل الگ شریعت ہے، کیا بات ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مباحثے، ایسے مکالمے، ایسے مناظرے، ایسے مناقشے جو الٹا لوگوں کو دین سے دور لیتے جا رہے ہیں۔ اور سیدھی بات ہے، عورت آتی تھی پردے میں کھڑی ہے، پردے میں سوال کر رہی ہے، محرم کی اسلام نے کیوں قید لگائی ہے کہ بھائی اگر محرم ساتھ ہوگا تو گویا عزت کا محافظ ہے اس کا، دیکھو نا ماں جا رہی ہے، بیٹا ساتھ ہے، خدا نہ خواستہ عورت ہے گر گئی ہے، بیٹا تو جان دے دے گا، ماں ہے چوٹ لگ گئی ہے، ماں ہے بیچاری گر گئی ہے، اس کو اٹھانا پڑ گیا، تو کیا لوگ آگے اس کے ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھائیں اس کو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی میں پھنس گئی ہے، لوگ نکالیں اس کو، اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرو، اس لیے اسلام نے فرما دیا ہے کہ تیری گھر میں نماز مسجد سے بھی افضل ہے، اور تیری صف اول سے نماز صف آخر میں افضل ہے، تو سارے مردوں کے پیچھے کھڑی ہو تاکہ کسی مرد کی تجھ پہ نظر نہ پڑے کہ تم رکوع میں جا رہی ہو، اب اٹھ رہی ہو اور بیٹھ رہی ہو، وہ ساری موومنٹ تمہاری دیکھ رہا ہے، تمہیں حکم دیا، حدیث میں آتا ہے کہ انت زمہ، کہ جب تم سجدہ کرو اپنے بدن کو زمین سے لگاؤ، تاکہ جتنا تمہارا سطر ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ حضور رحمت دو عالم، مدینہ پاک، میرا مدنی پاک، صحابہ پاک، صحابیات پاک، یعنی پاک ملک، پاک زمانہ، پاک وقت ہے، لیکن حضور فرماتے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو حکم دیتے کہ تم بیٹھے رہو اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں چلی جائیں، جب عورتیں نکل جائیں گھروں کو تقریباً پہنچ، اب مرد باہر نکلے تاکہ گلی کے اندر اختلاط نہ ہو۔ آج کل تو جناب کھوے سے کھوا چھلتا ہے، کندھے سے کندھا لگا ہوا ہے، اور شانے سے شانہ جڑا ہوا ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور طواف بھی کر رہا ہے کہ وہ جی میری کزن ہے، بھی کزن ہے تو کیا تمہارے لیے حلال ہو گیا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے طواف کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے یہ دیکھ لیں، آپ اندازہ کریں کہ جب اسلام تھا تو زنا کا نام ہی نہیں تھا، کبھی کبھی کوئی واقعہ ہو گیا حدود نافذ ہو گئے، جب اسلام تھا چوری کا واقعہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کوئی واقعہ ہوا، ایک آدھا تو ہاتھ کٹ گیا، جان چھوٹ گئی، امن ہو گیا۔
گھروں کے اندر جب تک دین تھا، اچھا کہیں دین نہیں تھا، لوگ مسلمان تھے بیچارے جاہل، لیکن وہ فلم نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھی، ڈش نہیں تھی، یہ تمہارے چینل نہیں تھے، یہ تمہارے کیبل نہیں تھے، یہ عذاب نہیں تھے، 12 15 سال 20 سال کی لڑکیاں لڑکے کٹھے جا کے جانور چراتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے۔ کئی نوجوانوں کی شادی ہوتی نا جی، شادی ہو گئی، رات گزر گئی، دوسرے سال پوچھا بھائی کیسے گزرے گا، کیوں کیا ہوتا ہے رات؟ شادی ہو گئی، بس میرے گھر آ گئی، میرے ساتھ ہو گئی، خلاص ہم کٹھے سوتے رہے، صبح اٹھ کے میں نماز کے لیے آ گیا، السلام علیکم۔ اللہ کا بندہ تمہاری بیوی ہو تو بیوی پھر کیا کیا جاتا ہے بیوی کو، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا ہمارے قبائلی علاقوں میں تو یہ عالم تھا کہ اگر کسی بندے کی شادی ہو گئی ہے نا 20 سال شادی کو گزر جاتے، یعنی میاں بیوی اپنے سسرال میں ان کے سامنے بیٹھ کے اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اگر خاوند 8 دن 10 دن کی کسی ڈیوٹی پہ گیا ہے، کہیں چھٹی پہ گیا، کہیں کام پہ گیا ہے، اور پیچھے عورت نے غسل کر لیا، اور اس وقت میک اپ شیک اپ کیا تھا، زیادہ سے زیادہ تیل لگا کے کنگھی لے لی، مساک کر لیا، کوئی کاجل آنکھوں میں سرما ڈال لیا، تو سارے گھر والے کہتے اچھا تم طوائف ہو، خاوند تیرا گھر میں نہیں ہے تو بڑی بڑی بن سنور کے پھر رہی ہو، کس کے لیے تم یہ آنکھ مٹکا کر رہی ہو؟ اس کو جرت نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں، ہم بالکل تباہی کے گڑھے پہ پہنچ گئے ہیں، بس دعا کرو اللہ معاف کر دے اور اللہ بچا دے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 1 مہینے میں سورج بھی گرہن ہو جائے اور چاند بھی گرہن ہو جائے، کبھی سنا تھا؟ گرہن ہوتے تھے کبھی 10 سال بعد، 5 سال بعد، 4 سال بعد، کبھی سورج ہوا، کبھی چاند ہوا، پھر 5 سال کچھ نہیں ہوا، لیکن 1 مہینے میں یکم کو 1 ہو، 15 کو 1 ہو۔ اس کے بعد بھی ہم اللہ کی نشانیوں سے نہ ڈریں، ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہ ہو، ہمارے دلوں میں شرم پیدا نہ ہو۔ کیا کیا جائے ماں سوا اسی کے کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر گھر میں نماز ہوتی تھی، ہر گھر میں فجر کی نماز کے بعد نوجوان لڑکیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے ہیں تو مسجد میں ہیں، لڑکیاں ہیں گھر میں، سب قرآن کھول کے پڑھ رہی۔ تو جس گھر میں 10 آدمی قرآن پڑھتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا، برائیوں سے بچ جاتے تھے۔ بس اس لیے ما سوا اس کے کوئی حل وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، کہ تم عین جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو، اللہ کھینچ لے نکال لے تو نکال، وہ قادر ہے، ورنہ ہم نے اپنی تباہی کا مکمل سامان کر لیا۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں آتا ہے، یاد رکھو کہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ وقال حافظ القاسم الطبرانی حدثنا مسلم بن ابراہیم بن حمزۃ الزبیری عبد اللہ بن سر السکری قال حدثنا ابراہیم بن منذر الحزامی قال حدثنا عبد الرحمن المغیرہ قال حدثني عبد الرحمن بن یاشن دلہم بن الاسود قال دلہم وحدثنیہ ایضا ابو الاسود ان عاصم بن لقیط قال ان لقیط بن عمر خرج وافدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ فعلى ما نطلع من الجنة قال على انہار اصل مصفى وانہار من خبر ما بها صداع ولا ندامة وانہار من لم يتغير طعمه وما غير واصل وفاكهة أولياء كما تعلمون خيرا من مثله وأزواج مطهرة قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ولذونكم غير أن لا توالدا۔ اب فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جنت کے بارے میں مطلع فرمائیں،
آپ نے فرمایا اس میں خالص شاد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، لیکن ما بہا صداع، وہ شراب ایسا نہیں ہوگا جس سے درد ہو، اور وہ شراب ایسا نہیں ہوگا جس سے شرمندگی ہو، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کے ذائقے کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوگا، وَمَاءً غَيْرَ آسِنٍ، ایسے پانی کی نہریں جس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، وَفَاكِهَةً، آپ نے فرمایا اس کے اندر فاکہات ایسے ہوں گے، ما تعلمون، جو جانتے ہو، وخیر من مثلہ، اور اس سے بھی زیادہ بہتر، وازواج مطہرۃ، اللہ پاک بیویاں دیں گے جنت میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے وہاں صالحات بیویاں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، الصالحات للصالحین، صالحات بیویاں جو ہے وہ صالح مردوں کے لیے ہوں گی، تم ان سے لذت اٹھاؤ گے، وہ تم سے لذت اٹھائیں گی جیسے دنیا میں لذت اٹھاتے ہو، لیکن توالد نہیں ہوگا، تناسل نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی۔ وقال ابو بکر عبد اللہ محمد بن ابی الدنیا ابن عبید یزید ابن ہارون قال اخبرني الجريري عن نبی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ قال لعلكم تظنون ان انهار الجنة تجري في حدود في الارض والله انها لتجري صاحية على وجه الارض۔ حضور پاک نے فرمایا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں بھی ایسے ہوں گی کہ وہ جیسے یہاں نہریں کھودی جاتی ہیں اور دو کناروں کے درمیان میں چلتی ہیں، آپ نے فرمایا نانا وہ تو جنت کی نہریں ہیں جو زمین کے اوپر چلیں گی، یہ تھوڑا ہے کہ زمین کے اندر چلیں، اوپر چلیں گی، لا وجہ الذھا فاتھا کباب اللؤلؤ تین حرف اسفل، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کی مٹی جو ہے اس کی خوشبو ایسے ہوگی جیسے مشک ہوتی ہے۔ وقد رواہ بکر مرتبہ من حدیث مہدی بن حکیم یزید بن حرمی مرفوعا وقوله تعالی ولهم فیہا من کل الثمرات یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وقول تبارک تعالی فی امام فاکہۃ زوجہم، وقول سبحانہ تعالی مغفرۃ من ربہم، اور ہر قسم کے وہاں جنت میں پھل ہوں گے۔ اور محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے پھلوں کا اور دنیا کے پھلوں کے تین فرق ہوں گے، کہ جنت کا جو پھل ہوگا وہ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دور ہو، جیسے دنیا میں درخت کے چوٹی پہ پھل لگا ہوا ہے، اب اتارنے کے لیے چڑھو نا، جنت کا پھل وجن الجنتین دان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ خود بخود نیچے آ کے، مومن چاہے بیٹھ کے توڑ لے، کھڑا ہو کے توڑ لے، مومن چاہے لیٹ کے اشارہ کرے وہ نیچے آ جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ دنیا کے اندر بندہ پھلوں کے لیے بھاگتا ہے، وہاں پھل مومن کے لیے بھاگیں گے، وہ نہیں بھاگے گا ان کے پیچھے۔ اور فرمایا کہ جنت کی دنیا کے اندر ایک پھل کو توڑو تو دوسرا دور ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر سارے پھل جو ہیں قریب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ان کے انواع ہوں گے، اس کے علاوہ مغفرۃ من ربہم ذالک کلہ، ان ساری نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت تیرے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ وقولہ سبحانہ وتعالی، ایک جنتی ہے اور ایک جہنمی ہے، کیا برابر ہے؟ بالکل نہیں۔ کمن هو خالد فی النار، کیا وہ شخص جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ فَيَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا مَنزِلَتَهُم مِّن جَنَّةٍ وَخَالِدٌ فِي النَّارِ أُولَٰئِكَ هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ بِالدَّرَجَاتِ وَلَا بِالدَّرَكَاتِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، ایک جنت کے درجات میں ہیں، ایک جہنم کے درکات میں ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کے لیے تو شراب کی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور کافروں کے لیے جو پانی ہوگا جب ان کو پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو بھی کاٹ ڈالے گا۔ ما فی بطونہم من الماء والاحشاء یعظم باللہ تعالی من ذلک، اللہ تبارک و تعالی جہنم اور جہنم کی ہر قسم سے پناہ عطا فرما۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی اگر تسبیح بائیں ہاتھ سے پڑھتا ہے، نہیں، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کان یحب التیامن، آپ کو دائیں ہاتھ جو ہے نا وہ پسند تھا کہ کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے، کنگھی فرماتے تو دائیں طرف سے، سرما پہنتے تو دائیں آنکھ میں، کپڑا پہنتے تو پہلے دائیں بازو میں، مسجد میں قدم رکھتے تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے۔ تو ہر حال میں آدمی تسبیح تو اللہ کا ذکر ہے، لہذا اس کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے۔ کہتے جی کہ ماں باپ کا جو قدم بوسی یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ جو لوگ جھکتے ہیں نا، یہ جھکنا جو ہے ناجائز۔ البتہ ان کے سر پہ بوسہ دے سکتے ہو، پیشانی پہ بوسہ دے سکتے ہو، لیکن یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ رکوع کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر پاؤں چومتے ہیں، یہ بالکل منع ہے۔ کہتے جی کہ ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں 3 دفعہ آگ لگ چکی ہے، اور آگ وہاں لگتی ہے جو کمرہ خالی ہوتا ہے، جس میں کوئی آدمی نہیں ہوتا، اچانک لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ عالم میرا بھائی کیا ہے، تو اللہ جانتے ہیں نا کہ کیا ہے۔ اگر ظاہری اسباب نہیں ہیں، بعض اوقات کوئی گھر کا بندہ بھی شرارت کرتا ہے ڈرانے کے لیے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسباب تمہارے ایسے نہیں ہیں تو پھر جنات بھی ہو سکتے۔ اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، اور حتیٰ کہ سورۃ البقرہ کی کیسٹ لے کر ریکارڈ پہ لگا کے ہر کمرے میں چلتے رہیں، تلاوت ہوتی رہے، قرآن پڑھا جاتا رہے۔ ایسا کچھ دن کے لیے کریں، اگر جنات وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ذرا غور کرو، آہستہ آہستہ تلاش کرنے کی کوشش کرو، کوئی گھر کا جن تو نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ وہ ہمارے ہاں ایک دفعہ کوئی پیر تھا، وہ گیا مریدوں کے پاس۔ وہ دور تھا جب گندم کے فصل تیار ہو جاتی ہے نا، ڈھیریاں لگ جاتی ہیں، تو وہ گیا تو اس نے کہا جی ہم تو ابھی تھکے ہوئے ہیں، اور پھر گندم میں حصے داریاں ہیں، وہ ابھی ہم نے تقسیم نہیں کی ہے، تو آپ بعد میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم دیں گے۔ وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا تم مجھے خالی بھیج رہے ہو، تمہاری ڈھیریوں کو آگ لگے گی۔ ایک آدمی ان میں سمجھدار تھا، اس نے کہا رات پہرا دو، پیر صاحب خود نہ آئے آگ لگانے۔ انہوں نے کہا یار نہیں، وہ پیر صاحب تو بد دعا کر گیا ہے کہ بھئی میں بد دعا کر رہا ہوں تو بھائی۔ اس نے کہا یار ٹھیک ہے بد دعا کر گیا، لیکن مہربانی کرو رات پہرا دو، کل تو ہم اٹھا لیں گے نا، کل تو ڈھیریاں اٹھ جائیں گی، جہاں جانی ہیں چلی جائیں گی۔ رات کو چھپ کے بیٹھ گئے، تو آدھی رات کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی نے مٹی کے تیل کا کنستر پکڑا ہوا ہے اور درختوں سے چھپ کے جا کے پکڑا تو پیر صاحب تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار تمہیں دھمکی دے کے چلا گیا نا، پھر میں نے اپنے دادے باپے سب کو بلایا، پکارا کہ ان کی ڈھیری کو آگ لگ جائے، وہ تو ان میں تو آیا کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں خود محنت کروں، خود آگ لگاؤں تاکہ آئندہ کے لیے متقد بھی ہو جائیں گے۔ دیکھو پیر کو نہیں دیا تو آگ لگ گئی نا۔ اس لیے ذرا یہ بھی دیکھو کہ گھر میں کوئی اپنا جن تو نہیں ہے جو شرارت کرنا چاہتا ہے کہ اس کمرے میں آگ لگتی ہے، ڈر کے مارے تم کمرے میں نہ جاؤ، پتہ نہیں وہ کمرے میں کیا کیا کرتا ہے۔ پہلے اس پہ نظر رکھو، اگر وہ جن نہیں ہے نا تو دوسرے جن تو قرآن سے بھاگ جائے گا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو چومتے تھے، حضرت عثمان چومتے تھے، چلو جی ٹھیک ہے چومتے ہوں گے۔ حضرت اکرمہ جو ہے وہ بھی قرآن کھولتے تھے اور اپنے چہرے پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کلام ربی کلام ربی۔ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ ان بزرگوں کا عمل ہے، اگر ہے کتابوں میں نے نہیں پڑھا، آپ نے حوالہ لکھا ہے صحیح ہوگا انشاءاللہ تو ٹھیک ہے۔ بہرحال مجھے آج تک کوئی نہ یہ حوالہ ملا اور نہ جو ہے کوئی اس کے مطابق حدیث مبارک میں۔ ایک ڈرائیور دمام سے عمرے کے ارادہ کر کے جدہ پہنچ گیا،
پھر اس نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گیا۔ جب ارادہ کر لیا تھا پھر تو میقات طائف والے سے عمرہ باندھتا۔ اب اس کے لیے تو کسی امام کے نزدیک بھی رستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آئی عمرے کے ارادے سے رہا ہے۔ یا تو ارادہ نہ کرتا، ابھی میں ڈرائیور ہوں، سامان لے جا رہا ہوں، جدے میں سامان اتاروں گا، پھر موقع ملے گا تو عمرہ بھی کر لوں گا۔ اگر ایسی بات ہے پھر کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر وہ آ ہی عمرے کے ارادے سے رہا تھا، پھر اس نے جدے سے احرام باندھا ہے تو دم پڑ گئی۔ اور علاج یہ ہے، کوشش کرو، ڈرائیور ہو، گاڑی ہے، طائف چلے جاؤ اور عمرہ کر لو کہ یا اللہ وہ جو میں نے عمرہ غلط کیا ہے، میقات کا چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں عمرہ کرو، تو دم سے بچ جاؤ گے۔ یہ طائف قریب ہے، تمہارا 50-60 ریال میں کام ہو جائے گا، ورنہ جو ہے وہ تو پھر دم دینا پڑے گا کہ آپ میقات سے آئے ہیں۔ اور ہاں ایک ہوتا ہے ڈرائیور لوگ ہیں، مثلا جیسے یہاں ڈرائیور ہیں، وہ روزانہ طائف جاتے ہیں، آتے ہیں، روزانہ میقات گزرتے ہیں، میقات ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ احرام باندھے، کیوں بیچارہ روز کیسے عمرہ کر سکتے۔ ایک آدمی روزانہ مدینہ شریف جاتا ہے، ایک دن چلا جاتا، دوسرے دن مدینہ شریف سے واپس آ جاتا، اس کے لیے بھی ضروری نہیں۔ اسی لیے علماء فقہا نے مثالیں لکھی ہیں کہ جیسے لکڑ ہارے ہوتے تھے، لکڑیاں چنتے تھے، کٹھی کر کے پھر باندھ کے لاتے تھے، تو وہ لکڑیاں چنتے 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 حد حرم سے میقات سے نکل جاتا ہے، پھر اندر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عمرہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو معذوری ہے کہ وہ روزانہ یہ کام کر رہا ہے بیچارہ۔ ایک آدمی اسی نیت سے دمام سے چل رہا ہے، اس کے لیے ہر حال میں لازم ہے کہ وہ عمرہ کرے، کیونکہ یہ میقات میرے بھائی اسی لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ شرف بھی صرف اللہ کے گھر کے لیے ہے، مکہ کے لیے، اور کسی کے لیے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے مدینہ پاک جانا ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، آپ مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ شرف صرف اللہ کے گھر کے لیے ہے کہ جب تم اللہ کے کعبے میں آ رہے ہو تو 5 میقات حضور نے بنا دیے۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، یعنی پوری دنیا جو ہے اس کے اندر جو بھی میقات کے باہر سے آئے یا اس کے سامنے آئے، ایک آدمی ضروری تو نہیں نا کہ میقات سے ہو، میقات کے سامنے آ گیا، محاذات میں آ گیا، وہاں سے وہ احرام باندھ لے۔ جیسے مدینہ منورہ ہے یعنی ذوالحلیفہ ہے، وہ میقات ہے۔ اسی طرح مدینہ پاک اور مکہ پاک کے درمیان میں رابو کی ایک جگہ، اس کے ساتھ ہے جوحفہ، وہ جوحفہ جو ہے وہ بھی میقات ہے۔ اسی طرح پھر آپ آ جائیں جدہ، جدہ سے آگے ایک جگہ آئے گی اور اس کا نام یلملم ہے، وہ بھی میقات ہے۔ اسی طرح ذات عرق ہے، وہ بھی میقات ہے۔ اسی طرح قرن المنازل ہے، جیسے طائف کے راستے سے آپ آتے ہیں طریق سیل سے، وہ بھی میقات ہے۔ اس میقات پہ آ جائے یا اس میقات کے محاذات پہ آ جائے، اس کے لیے احرام باندھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ بعض علماء کا ایک دفعہ اختلاف ہوا تھا، بعض نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ پاکستان سے آ رہا ہے اور وہ جدے میں احرام باندھے تو وہ کہتے تھے کہ جدہ جو ہے یہ بھی محاذات میقات پہ ہے، یعنی میقات کے سامنے ہے، محاذ کا معنی سامنے، یعنی برابر یوں سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جدے سے احرام باندھے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تحقیق کی گئی محققین نے، علماء نے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یلملم کے محاذ پہ جدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب علماء نے فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں لوگ بحری جہازوں پہ آتے تھے، اور بحری جہاز سمندر کے اندر کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں سے پھر بڑی بڑی کشتیاں جا کے حاجیوں کو لے آتی تھی، یعنی وہ گودی کے ساتھ نہیں لگتے تھے، وہ بہت اندر کھڑے ہوتے، وہ جس جگہ کھڑے ہوتے تھے وہ جگہ یلملم کے محاذ پہ تھی۔ اگر وہاں سے اس نے احرام باندھ لیا تو گویا اس نے میقات سے احرام باندھا۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ سی پورٹ بن گئے، بندرگاہ بن گئے، جہاز بالکل آگے نکل آئے اور کنارے کے ساتھ لگ گئے، میقات پھر پیچھے رہ گئی، تو لہذا اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم ہوائی جہاز سے آ رہے تو اس کے بارے میں بھی اب واضح ہو گیا ہے، کسی بھی آپ یعنی ایئر لائن سے نقشہ منگوا کے دیکھ لیں کہ آپ کراچی سے نکلے ہیں
تو کراچی سے جب جہاز آتا ہے خدا کی شان ہے، وہ جدے پہلے نہیں آتا ہے، کراچی سے آتا ہے نا، پہلے آرام سے وہ طائف کے اوپر سے ہوتا ہوا مکہ شریف کے اوپر سے گزر کے جدہ جاتا ہے۔ وہ تو میقات کے اوپر سے گزر گیا، حرم سے بھی گزر گیا، وہاں جا کے پھر جدے میں لینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ ہوائی جہاز سے آتے ہیں وہ ہر حال میں اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں۔ اچھا، بعض میرے بھائی بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا انہوں نے کراچی سے یا ڈھاکہ سے یا انہوں نے بمبئی سے یا کسی ملک سے احرام باندھ لیا، اب جناب جب ایئرپورٹ پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تو سیٹ کینسل ہو گئی ہے، جہاز میں جگہ ہی نہیں ہے، آپ لیٹ ہو گئے، جہاز جو ہے اوور بکنگ تھی، وہ چلا گیا، وہی کپڑے کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط۔ احرام باندھنے کے بعد اب آپ نہیں کھول سکتے ہیں جب تک کہ آپ دم نہ دیں، سر مڈائیں، پھر احرام کھولیں۔ جیسے حضور پاک رحمت دو جہاں کو حدیبیہ میں کافروں نے روک دیا عمرے سے، تو آپ نے وہی دم بھی دی، احسار کی اور سر بھی مڈایا، پھر احرام کھولا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہ چادریں ہیں باندھنی اور جب چاہ کھول دیا، کوئی تماشا تھوڑا ہے۔ اس لیے اس کا بہتر حل جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے غسل کر لو، تیاری وغیرہ کر لو، چادریں بھی باندھ لو، نیت رکھو، جب آرام سے آ جاؤ، جہاز میں آ جاؤ، چیک ان ہو جائے، کاؤنٹر سے گزر جاؤ، امیگریشن سے گزر جاؤ، اندر لاؤنج میں جا کے بیٹھ لو، وہی 2 رکعت پڑھ سکو پڑھ لو، نہ پڑھو تو وہی بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس وہی جو ہے بس ٹھیک ہو گیا، تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، بعض ائمہ اس پر بھی عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی احرام باندھے تو اسی وقت نیت کر لے کہ محلی ہے سہبستنی، یا اللہ پھر میرا وہی مقام ہوگا جہاں آپ نے مجھے روک دیا، اگر آپ نے مجھے روک دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر وہ یہ کہہ کر نیت کرے تو پھر جہاں روک دیا جائے احرام کھول سکتا ہے۔ تو حدیث مبارک کے اس الفاظ میں، کیونکہ بعض عورتیں ایسے ہوتی تھی نا کہ آ تو رہی ہے لیکن اس بیچاری کو پتہ نہیں حیض آ جائے، اس بیچاری کو پتہ نہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے راستے میں، تو وہ پھر ایسے الفاظ کہہ دیں تو ان کے لیے بچت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میقات سے جب گزرا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، بغیر احرام کے نہ آیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور بناتنا وأمور أصحابنا وأمور من أحبنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 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 أجمعين